الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال تعالى في موضع آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى في موضع آخر ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما آمين. قابل قدر حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، اسلامی مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی بیان کرنے کے لائق و سزاوار ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک بہت ہی بہترین اور بہت ہی اچھی کتاب ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے دی ہے کہ اگر انسان، پوری انسانیت، مسلمان، تمام لوگ اگر اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہیں تو تمام لوگ ہدایت یاب ہو جائیں. بعدہ انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص آخری نبی جناب عربی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین کرام، میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا وہ ہے کہ موجودہ وقت میں امت مسلمہ پریشان کیوں ہے، اس کا سب سے بڑا سبب کیا ہے. اسی کے تعلق سے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین کرام، قرآن کریم ہی ایک واحد ذریعہ ہے، قرآن کریم ہی ایک واحد سبب ہے جو سب سے بڑا سبب، سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ اگر ہم اور آپ پوری امت مسلمہ آج جو پریشان ہے، پریشان کن ہے، ہر جگہ ذلیل و خوار ہے، ہر جگہ رسوا ہے، اگر پوری امت مسلمہ اس قرآن مطابق، قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی گزارنی شروع کر دے، اپنی زندگی کو لاہ عمل بنا لے، قرآن کریم کے مطابق ہر زندگی میں ہر عمل، ہر فعل، ہر کام کو قرآن مجید کے مطابق گزارنی شروع کر دے تو انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اسی قرآن کے تعلق سے کہ قرآن کتنی اہمیت ہے، قرآن مجید کی کتنی عظمت ہے، کتنی اہمیت والی کتاب ہے، اس کے باوجود آج مسلمان پریشان ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے پاس ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے جو سب سے بہترین کتاب ہے، سب سے اچھی کتاب ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس امت سے پہلے اور جو ساری امتیں تھیں، اللہ رب العالمین نے اور بھی بہت ساری آسمانی کتابیں نازل کی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اور کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ نہیں اٹھایا. لیکن جب اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کو نازل کیا، قرآن مقدس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تو یہ بھی فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. آپ اندازہ لگائیں کہ 1400 سال پہلے جو قرآن موجود تھا وہی قرآن آج ہمارے ہاتھ میں حرف بحرف ویسے موجود ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم
ان لهم اجرا كبيرا کہ یقیناً یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، بالکل سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کرتی ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، اور جو اس کتاب کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کتاب کے مطابق عمل پیرا ہوتا ہے، اس دنیا میں اگر جب تک اس کی زندگی رہتی ہے اپنی زندگی میں قرآن کو نافذ کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے مومنین کے لیے، ایسے مسلمانوں کے لیے خوشخبری سنایا ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا کہ جو شخص قرآن کے مطابق قرآن کے رہنمائی میں زندگی گزارتا ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ عمل کرتا ہے، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا تو اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اجر کبیر ہے۔ اس سے مراد اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ یعنی اگر ہم اور آپ قرآن مجید کے مطابق آج کی پوری امت مسلمہ، تمام مسلمان اگر قرآن مجید کے مطابق ہم اور آپ زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ لیکن آج مسلمان قرآن سے بہت دور ہو چکے، قرآن سے مسلمان کافی دوری اختیار کر چکے ہیں۔ قرآن مجید کو آج کتنے ایسے مولوی ہیں جو نام نہاد مولوی ہیں، قرآن مجید کو مشکل ہونے کا لیبل لگاتے ہیں کہ قرآن مجید بہت مشکل کتاب ہے، قرآن مجید کو پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، کہ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ہم نے پڑھنے والے کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ آج قرآن مجید کا یہ تو ہوا کہ قرآن مجید کو پڑھنے کا مشکل ہونے کا لیبل لگا دیا، اس کے بعد قرآن کریم کو سمجھنے کے باوجود، قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی مثال کمثل الحمار يحمل اسفارا کی مثال دی ہے کہ ان کی مثال گدھے کی طرح ہے، جس طرح سے گدھوں کے اوپر بوجھ لاد دیا جائے، گدھے لے کر کے چلتے ہیں، اسی طرح سے آج کے امت میں کتنے ایسے افراد ہیں، کتنے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود، قرآن مجید کو جاننے کے باوجود، قرآن کریم کی آیتیں جاننے کے باوجود قرآن کریم پر عمل نہیں کرتے ہیں، قرآن کریم پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کے لیے وعید بھی سنائی ہے کہ کل قیامت کے دن ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، اللہ رب العالمین کے سامنے ان کی نگاہیں مارے شرم کے شرمندگی کی وجہ سے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، آپ دیکھیں گے کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ اللہ اکبر، کہ آج کتنے ایسے افراد ہیں کہ پڑھنے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں، تو بتائیے آج مسلمان پریشان کیوں نہیں ہے؟ آج مسلمان پریشان کیوں نہیں رہیں گے جب ہم اور آپ اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں؟ آپ ذرا اندازہ لگائیں، چند سال پہلے ہمارے گھروں سے قرآن کریم کی تلاوت کے نغمے گونجا کرتے تھے، ہمارے گھروں سے صبح سویرے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آتی تھیں، اور آج انہیں گھروں سے فلمی نغموں کے گانے آتے ہیں، آج انہیں گھروں سے موبائل میں نہ جانے کتنے قسم کے لغویات فحش ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے ہم اور آپ کامیاب ہوں گے؟ ہم اور آپ کیسے کامیاب و کامراب ہوں گے؟ ہم اور آپ آج کی امت مسلمہ پریشان اسی لیے ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، میرے بزرگوں، قرآن کریم تو ایک ایسی کتاب ہے، قرآن کریم کی بہت اہمیت ہے، بہت ہی فضیلت ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کو جس فرشتے کے ذریعہ نازل ہوا، وہ فرشتہ تمام فرشتوں میں افضل قرار دیا گیا۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اس قرآن مقدس کو روح امین کے ذریعہ یعنی جبریل امین کے ذریعہ نازل کیا گیا۔ وہ فرشتہ تمام فرشتوں میں افضل قرار دیا گیا۔ اسی طرح
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस उम्मत को खैर उम्मत कहा, सबसे बेहतरीन उम्मत कहा। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। ये उम्मत मुस्लिमा आज के दौर में जो है अल्लाह ताला इसको सबसे बेहतरीन उम्मत कह रहा है। लेकिन हम और आप जरा गौर फिक्र करें कि अल्लाह ताला हमें और आपको सबसे अच्छी उम्मत कह रहा है, सबसे बेहतरीन उम्मत कह रहा है। उसके बावजूद और अल्लाह रब्बुल आलमीन ये भी बता रहा है तुम्हारा क्या काम है, तअमुरूना बिल मारूफ, भलाइयों का हुक्म देना है, भलाई का अच्छे कामों का हुक्म देना है और बुराइयों से रोकना है। लेकिन हम और आप, अल्लाह ताला तो हमें और आपको खैर उम्मत कह रहा है, सबसे बेहतरीन उम्मत कह रहा है। लेकिन हम और आप है, आप जरा अंदाजा लगाएं, अपने मुआशरे पर नजर दौड़ाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें सबसे बेहतरीन उम्मत कह रहा है, सबसे अच्छा कह रहा है। लेकिन हम और आप हैं कि हम और आप सबसे बेहतरीन बनने की कोशिश नहीं करते हैं। आज मुसलमान बताइए कि मुसलमानों के अंदर कौन सी ऐसी बुराई नहीं है जो मुसलमान के अंदर पाई नहीं जाती है? मुसलमान के अंदर कौन सी ऐसी कमी है, कौन सी ऐसी कोताही है जो पाई नहीं जाती है? अल्लाह ताला तो हमें और आपको खैर उम्मत कह रहा है, सबसे बेहतरीन उम्मत कह रहा है। लेकिन उसके बावजूद हम और आप सबसे हमारे और आपके अंदर, आज की इस उम्मत मुस्लिमा के अंदर तमाम तरह की बुराइयां भरी हुई हैं। मेरे दोस्तों और साथियों, मेरे बुजुर्गों, कुरान करीम को हम और आप अगर अपनी जिंदगी में नाफिज करें, अपनी जिंदगी में हम और आप कुरान को लागू करें, तो यकीनन आज जो उम्मत मुस्लिमा परेशान है, आज जो परेशानी में मुब्तला है, आज इस परेशानी से निजात पा सकती है। इसलिए कि कुरान एक ऐसी किताब है कि जब तुफैल बिन अमर अद-दौसी जो कबीले दौस के सरदार हैं, कि कुरान करीम ने किस तरह से इंसानों की जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दी, तब्दीली पैदा कर दी। हजरत तुफैल बिन अमर अद-दौसी कबीले दौस के सरदार हैं। ये पहले कुफार में से थे, कबीले दौस के सरदार थे और मुअज़्ज़ज़ीन थे, बहुत मुअज़्ज़ज़ थे और अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत ज्यादा माल दौलतें रखी थी। कबीले दौस के सरदार थे, चुनांचे तिहामा में इनका घर था और उन्होंने अपना घर बार छोड़ करके मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रुख किया और आए। उसके बाद जब मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ लाए तो मक्का के सरदाराने कुरैश, मक्का के सरदार जो अमीर घराने के थे, सरदार किस्म के लोग थे, उनकी इस्तकबाल के लिए उनकी ही बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल की और उन्हें उसके बाद इस्तकबाल की और उसके बाद कहा तुफैल बिन अमर अद-दौसी से कहा, कुफार के जो सरदार थे उनसे कहा कि इस मक्का के अंदर एक ऐसा शख्स है जो अपने आप को नबी होने का दावा पेश करता है, जो अपने आप को नबूवत से कहता है कि मैं नबी हूँ, नबूवत से अपने आप को नबूवत बताता है कि मेरे ऊपर मैं नबी हूँ। चुनांचे कुफार के जो सरदार थे हजरत तुफैल बिन अमर अद-दौसी को, अभी सहाबा नहीं हुए हैं, अभी ईमान नहीं लाए हैं, उनको इस तरह से लोग उनके सरदार कुफार के जो सरदार थे इस तरह से उनको लगाया कि ये जो मोहम्मद है जो अपने आप को नबी होने का दावा करता है, ये लोगों के अंदर, लोगों के दरमियान तफरका पैदा कर देता है, लोगों के दरमियान दूरी पैदा कर देता है, बीवी को शौहर से जुदा कर देता है, भाई को जुदा कर देता है। उसके बाद हजरत तुफैल बिन अमर अद-दौसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर इस कदर नफरत डालती, इस कदर उनके अंदर नफरत डाली कि वो निकले और खाने काबा के पास जब पहुंचे तो खाने काबा के पास पहुंचे, उस वक्त खाने काबा में 360 बुत थे या और बुत रखे हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि लाओ अच्छा खाने काबा की तवाफ कर लें। खाने काबा की तवाफ की नीयत से वो जब तुफैल बिन अमर अद-दौसी निकलते हैं, आते हैं जो जनाब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें नमाज अदा कर रहे होते हैं। उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का तरीका देखते हैं तो उनको बहुत पसंद आती है और उस वक्त उनको इस कदर नफरत थी कि उन्होंने अपने कानों में रुइयां ठूस रखी थी, अपने दोनों कानों में रुइयां ठूस ली थी कि कहीं ऐसा न हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नबी का, मोहम्मद का हमारे कानों तक आवाज टकरा जाए। तो उन्होंने नफरत
کانوں میں اپنی روئیاں ٹھوس لی تھی. اس کے بعد عبادت کا طریقہ ان کو بہت زیادہ پسند آتا ہے. چنانچہ وہ سوچتے ہیں کہ اچھا لاؤ سن ہی لیں, آخر وہ جو تلاوت کرتے ہیں, جو پڑھتے ہیں, ان کی آواز کیسی ہے. چنانچہ اپنے دونوں کانوں سے روئیاں نکالتے ہیں, اپنے دونوں کانوں سے روئیاں نکالتے ہیں, باہر کرتے ہیں. جو ہی کانوں سے روئیاں نکالتے ہیں, ان کے کانوں میں قرآن کریم کی تلاوت کی آواز پہنچتی ہے. اس کے بعد ان کا دل بالکل مائل ہو جاتا ہے, دل بالکل گھائل ہو جاتا ہے. چنانچہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلتے ہیں, خانہ کعبہ سے باہر نکل کر کے جانے لگتے ہیں, چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جانے لگتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر گرویدہ ہو جاتے ہیں, اس قدر مائل ہو جاتے ہیں, جو ابھی تک نفرت کرتے تھے, جو ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے, اس قدر متاثر ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سے کہ وہ اسلام لے آتے ہیں, دامن اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. بتائیے اللہ اکبر, وہ صحابہ کرام تھے, وہ صحابہ کرام تھے کہ آج قرآن کریم کی تلاوت سن کر کے, قرآن کریم کی تلاوت سن کر کے وہ ایمان لے آتے تھے. لیکن آج ہم بھی مسلمان ہیں, آج ہم اور آپ بھی امت مسلمہ کے فرد ہیں. ہم اور آپ بھی قرآن کریم کی تلاوت کو سنتے ہیں, ہم اور آپ قرآن کریم کو پڑھنا بھی جانتے ہیں, اور کتنے ایسے جو پڑھنا نہیں جانتے ہیں, جو پڑھنا جانتے ہیں وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. میرے دوستوں اور ساتھیوں, آج مسلمان قرآن کریم کو سمجھنے کے باوجود ان کا دل مائل نہیں ہوتا ہے, ان کا دل قرآن کریم کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں, قرآن کریم کو اٹھائیں. قرآن کریم کو ہم اور آپ صرف اور صرف رمضان المبارک کے مہینے میں اٹھاتے ہیں. ابھی رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے. جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوگا, ہمارے کتنے ایسے بھائی جو قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں. کیا قرآن کریم صرف رمضان المبارک کے مہینے کے لیے نازل ہوا ہے کہ قرآن کریم کو صرف رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھا جائے, اس کی تلاوت کی جائے, اور باقی 11 مہینوں میں دانتوں کی زینت بنا دیا جائے؟ قرآن کریم اسی لیے آیا تھا کہ قرآن کریم کو صرف رمضان المبارک پر عمل کیا جائے, رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پر عمل کیا جائے, اور باقی 11 مہینوں میں قرآن کو دانتوں کی زینت بنا دیا جائے, اور اس پر ہم اور آپ, اس کے احکامات پر, اس پر ہم اور آپ ایک بھی اس کے احکامات پر ہم اور آپ عمل نہ کریں. میرے دوستوں اور ساتھیوں, قرآن کریم نے تو کہا تھا اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. قرآن کریم نے کہا تھا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, زکات ادا کرو, نماز قائم کرو. لیکن کیا ہم اور آپ قرآن کی سن رہے ہیں؟ قرآن نے کہا تھا لا تشرکوا باللہ, اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ. اللہ قرآن کریم کا یہ نغمہ ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. لیکن عام اور آپ ذرا معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں, کتنے ایسے والدین ہیں جو ایڑیاں رگڑ کر مر جاتے ہیں, لیکن ان کے اولاد جو ہوتے ہیں وہ حسن سلوک نہیں کر پاتے ہیں, ان کے ساتھ خدمت نہیں کر پاتے ہیں. اللہ اکبر, قرآن نے تو یہ تعلیم دی تھی, قرآن نے تعلیم دی تھی والسارق والسارقۃ فاقطعوا أيديهما, چور اور چورنی کے ہاتھ کو کاٹ دو. کیا آج قرآن کے ایک بھی احکامات پر عمل ہو رہا ہے؟ کل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محشر کا میدان ہوگا, محشر کا دن ہوگا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے شکایت کریں گے, اللہ رب العالمین سے کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اے میرے رب. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے یا ربی, اے میرے رب, یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, قرآن کو پسے پش ڈال دیا تھا, قرآن کو تاپوں کی زینت بنا دیا تھا. اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اس وقت ہماری اور آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. میرے دوستوں اور ساتھیوں, میرے بزرگوں, یہ قرآن کریم اس قدر دلوں پہ اثر کرتا ہے. قرآن کریم کی جب جنوں کی جماعت نے قرآن کریم کی تلاوت کو سنا, تو قرآن کریم کو تلاوت کو سنا اور انہوں نے کہا اس کا انداز, اس کا نقشہ قرآن مجید نے سورۃ الجن کے اندر کتنا بہترین کھینچا ہے. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا, کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ, کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے جب قرآن کو سنا تو انہوں نے کہا قُلْ أُوحِيَ
إلي أنه استمع نفر من الجن جنوں کی ایک جماعت نے کہا کہ ہم نے ایک آج ایسا عجیب و غریب قرآن سنا ہے انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو راہ راست کی طرف لے جاتا ہے فآمنا به تو ہم ایمان لے آئے. جنوں کی یہ جماعت کہہ رہی ہے جنوں کی یہ جماعت کہہ رہی ہے کہ ہم نے ایک ایسا عجیب و غریب قرآن سنا کہ ہم جو بالکل ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں. فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا. اور آج کے بعد سے ہم کبھی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. جنوں کی جماعت نے پکار کر کہا. لیکن آج ہم اور آپ ہیں کہ آج ہم اور آپ بھی قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں قرآن کریم کے احکامات کو ہمارے سامنے بیان کیا جاتا ہے بار بار دہرایا جاتا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دل پر تالے لگے ہوئے ہیں ہمارے دل پر تالے لگے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها کہ آج مسلمان قرآن کریم کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں ام على قلوب اقفالها یا ان کے دل پر تالے لگے ہوئے ہیں. میرے دوستوں اور ساتھیوں میرے بزرگوں آج قرآن کریم کی آیتیں ہمارے سامنے پڑھ پڑھ کر کے بیان کی جاتی ہیں لیکن ہم اور آپ ہیں ہم مسلمان قرآن کریم سے روگردانی کرتے ہیں قرآن کریم سے اعراض کرتے ہیں اپنا منہ موڑ لیتے ہیں. اسی لیے آج مسلمان پریشان ہے پریشان کن ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں سنیے ومن يعش عن ذکر الرحمن نقيض له ومن يعش عن ذکر الرحمن کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرے گا روگردانی کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا. آپ دیکھیں گے کہ بظاہر وہ بہت خوشحال ہے بہت مالدار ہے لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ جو شخص قرآن سے اعراض کرے گا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص میرے ذکر سے قرآن کریم سے اعراض کرے گا قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرے گا قرآن کریم کے احکامات پر عمل نہیں کرے گا اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں قرآن کریم کے اندر باغ دہل ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. آپ دیکھیں گے کہ بظاہر بہت مالدار ہے بہت روپے پیسے والا ہے لیکن اس کی زندگی میں ٹینشن بھرا ہوا ہوگا. میرے دوستوں اور ساتھیوں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے جو قرآن سے اعراض کرے گا قرآن سے منہ موڑے گا. آج ہم اور آپ سب غور و فکر کریں کہ آج ہم اور آپ کیا قرآن سے منہ نہیں موڑتے ہیں. قرآن کریم کے مطابق مسجد سے 5 وقت مؤذن اذان دیتا ہے حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف لیکن ہم اور آپ ہیں کہ ہم اور آپ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں ہم اور آپ ہیں کہ ہوٹلوں پر بیٹھے رہتے ہیں چوراہوں پر بیٹھے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین اسی آیت کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. یہ دنیا کی سزا ہے اور قیامت کی سزا کیا ملنے والی ہے جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا منہ موڑے گا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اس کو اندھا اٹھائیں گے ونحشره يوم القيامة أعمى. ہم اس کو قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے. قال رب لم حشرتني أعمى. وہ اللہ رب العالمین سے کہے گا کہ اے اللہ میں دنیا میں تو بینا تھا میں دنیا میں آنکھ والا تھا اے اللہ تو نے آج مجھے اندھا کیوں کر دیا. اللہ رب العالمین کہے گا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. اسی طرح سے جس طرح سے آج تو مجھے کہہ رہا آج تو مجھ سے کہہ رہا ہے اسی طرح سے تمہارے سامنے ہماری آیتیں پیش کی جاتی تھی ہمارے احکامات بتائے جاتے تھے قرآن کریم کے احکامات بتائے جاتے تھے لیکن تو اس سے بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. تو آج کے دن ہم تو ان کو بھی بھلا دیں گے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین یہ جواب دے گا اس آدمی سے کہ آج کے دن ہم تم کو بھی بھلا دیں گے. اور جو شخص قرآن سے روگردانی کرتے ہیں قرآن سے منہ موڑتے ہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں 25ویں پارے کی آیت ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. کہ جو شخص قرآن کریم سے اعراض کرتا ہے قرآن کریم سے منہ
اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک اس کا قرین، ایک اس کا شیطان جو ہے اس کے ساتھ مسلط کر دیتا ہے، مقرر کر دیتا ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو اس کا قریبی ہو جاتا ہے، اس کا دوست ہو جاتا ہے، گویا کہ اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے. لہذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. ہم اور آپ کو چاہیے کہ آج جو مسلمان پریشان حال ہے، جو پریشانیوں میں مبتلا ہے، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اور آپ قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی، اپنی پوری لائف گزاریں. ہم اور آپ آج جو ہمارے حالات بنے ہوئے ہیں، کل جو الیکشن کے نتائج آئے، آپ جیسا کہ معلوم ہے آپ سبھی کو، سبھی لوگوں کو، ہم اور آپ کو صبر و تحمل سے کام لینا ہے. ہم اور آپ صبر کریں. اللہ رب العالمین جو بھی ہمارے اوپر مسلط کرے گا، ہم اور آپ اس کو جھیلنا ہے. اللہ سے ہم اور آپ، لیکن ہم اور آپ پھر بھی اپنی امید نہ ہاریں. ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے امید لگائے رکھیں، اور ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ہم اور آپ اپنا رشتہ مضبوط رکھیں. آج ہم لوگ، ہمارے اوپر جو پریشانی آتی ہے، جو پریشانی آتی ہے، جو مصیبت آتی ہے، اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا رشتہ، ہمارا اور آپ کا جو رشتہ تھا اللہ رب العالمین سے، ہمارا اور آپ کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ چکا ہے. ہمارا اور آپ کا جو مضبوط رشتہ تھا، ہم اور آپ نے اپنے رشتے کو اللہ تعالیٰ سے توڑ دیا ہے. لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ قائم کریں، مضبوط رکھیں. اللہ رب العالمین ہمارے سارے پریشانیوں کو دور کر دے گا. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ مولا کریم اللہ ہم اور ہماری زندگی میں قرآن کریم کو نافذ کر دے. مولا اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ مولا کریم ہم میں سے جو مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، اے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. مولا الہ العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہم میں سے جو مسلمان بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ تم کو جنت الفردوس میں جگہ دے دے. مولا الہ العالمین سے دعا گو کہ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.